اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، مدینہ کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی چوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت باری پن محسوس ہوتا تھا۔ 6 مہینے اس طرح گزرے۔ آخر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا۔ ناظرین، مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت اور واعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا، اور یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کی عبادت کا طریقہ دیکھتا اور واعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جاتا، جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں سے بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی کہ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، گھر والے بگڑے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا اور ایک وہ جادو سیکھتا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ بیٹھا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، آج موقع ہے، میں امتحان لوں، راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے۔ تو ناظرین، پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو راستہ مل گیا۔ لڑکے نے راہب کو اس واقعہ کی خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تم مجھ سے افضل ہے۔ اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی اور اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑی، جزام اور ہر قسم کی بیماری کے علاج ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دے، سب تحفے تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا دینے والا وحدہ لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں تمہارے لیے دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا، بچے نے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا، اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا، تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، یعنی میں نے دی ہیں؟ وزیر نے کہا، نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس پر ظلم شروع کر دیا، پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا، اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، بیمار کو شفا دیتے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ میں ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا، میں اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے بچے کو سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا تو راہب کو کہا، اسلام چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ تو اسے آرے سے چروا دے۔ پھر اس نوجوان بچے سے کہا، تو بھی اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے دھکا دے دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے لے گئے اور جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا، سب سپاہی لڑک گئے اور صرف بچہ باقی بچا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟
بچے نے کہا خدا نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ سپاہیوں نے سمندر کے بیچ پھینکنا چاہا تو بچے نے پھر وہی دعا کی۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ پھر بچہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، اور کہا اے بادشاہ تو چاہے کتنی تدبیریں کر لے مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میں مر سکتا ہوں۔ اس بچے نے کہا تم لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا اور تیر کو کمان پر چڑھا اور کہہ بسم اللہ رب الحاظ الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کن پٹی میں لگا اور چاروں طرف سے لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بہت گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا کیا اثر پڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے کہا تو اس لیے قتل کیا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہی ہوا، سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو، تمام محلوں راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں برو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو ورنہ پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر اور اللہ کے سہارے آگ میں جلنا منظور کیا۔ ایک عورت جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا ذرا جھجک محسوس ہوئی تو اس بچے کو خدا نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہے، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر حضرت سلیمان کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کے ملک میں سحر و جادو کا عمل کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمام تحریریں اور اوراق جمع کر کے ایک مخصوص جگہ پر رکھ دو، اور انہیں محفوظ رکھنا شاید اس بنا پر تھا کہ ان میں سحر اور جادو کو باطل کرنے کے لیے مفید مطالب بھی تھے۔ حضرت سلیمان کی رحلت کے بعد کچھ لوگوں نے انہی تحریروں کو باہر نکالا اور جادو کی ترویج شروع کر دی۔ بعض نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگے سلیمان بالکل پیغمبر نہ تھے، بلکہ وہ اسی سحر اور جادو کی مدد سے ان کے ملک پر قابض تھے اور اسے وہ خار کے عادت اور امور انجام دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے بھی ان کی پیروی کی اور جادوگری کی بہت سارے اعمال سیکھ لیے، یہاں تک کہ توریت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب پیغمبر اسلام نے ظہور فرمایا، آیات قرآنی کے ذریعے خبر دی کہ سلیمان خدا کے پیغمبروں میں سے تھے، تو یہودیوں کے بعض احبار و علماء کہنے لگے کیا محمد پر حیرت نہیں جو کہتا ہے کہ سلیمان پیغمبر خدا میں سے تھا جبکہ وہ تو جادوگر تھا۔ یہودیوں کی یہ گفتگو خدا کے ایک بزرگ پیغمبر پر تہمت اور افطرا تھی، یہاں تک کہ اس کا لازمی نتیجہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تکفیر تھا، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق تو سلیمان ایک جادوگر تھے اور غلط طور پر اپنے آپ کو پیغمبر کہتے تھے۔ قرآن انہیں جواب دیتا ہے کہ سلیمان ہرگز کافر نہ تھے، بلکہ شیاطین اور لوگوں کو جادو سکھانے والے کافر ہو گئے تھے۔ پہلی زیر بحث آیت یہودیوں کی برائیوں کے ایک اور پہلو کا پتہ دیتی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے خدا کے بزرگ پیغمبر حضرت سلیمان کو جادوگری کا الزام دیا تھا۔ فرمایا یہ یہودی اس کی پیروی کرتے ہیں جو شیاطین سلیمان کے زمانے میں لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے۔ ممکن ہے واتابو کی ضمیر پیغمبر اسلام کے اہم حصر یہودیوں یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں یا دونوں طرف کی اشارے ہوں، لیکن گزشتہ آیات سے مناسبت کے لحاظ سے یہ پیغمبر اسلام کے اہم اثر یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ شیاطین سے بھی ممکن ہے کہ سرکش انسان یا جن یا دونوں مراد ہوں۔ بہرحال اس گفتگو کے بعد قرآن مزید کہتا ہے کہ سلیمان کبھی کافر نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی نہ جادو کو ذریعہ بنایا اور نہ بلا وجہ اپنی رسالت کا دعویٰ کیا، لیکن شیاطین کافر ہوئے اور انہوں نے ہی جادو کی تعلیم دی۔ پھر وہ مزید کہتا ہے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل کے دو فرشتے ہاروت و ماروت پر نازل ہوا،
گویا انہوں نے دو طرف سے جادو کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک تو شیاطین کی تعلیم سے جو حضرت سلیمان کے زمانے میں تھے، اور دوسرا خدا کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے جو لوگوں کو جادو باطل کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ سن دو خدائی فرشتوں کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کا اثر زائل کرنے کا طریقہ سکھائیں، لہٰذا وہ کسی بھی شخص کو کچھ سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں، کافر نہ ہو جانا اور ان تعلیمات سے غلط فائدہ نہ اٹھانا۔ یہ دو فرشتے اس زمانے لوگوں کے پاس آئے جب جادو کا بازار گرم تھا، لوگ جادوگروں کے چنگل میں پھنستے ہوئے، اور ان فرشتوں نے جادوگروں کے جادو کو باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھایا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر، مدینہ میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کیا جائے لیکن ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیاں لے کر محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا، اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کروا دیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گرہ باندھی اور ان پر جادو کیا، اور پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے، اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی وہ کام نہ کیا ہوتا تھا، اور جو کام کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں خیال آتا کہ ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں موجود تھے۔ آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ سو کر اٹھے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے، اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، کون سی دعا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ محمد کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینہ کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر۔ پہلے والے نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ کنگھی اور بال جنگل کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ اکرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی گئی تھی اس جگہ سے کنگھی اور بال نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک گرہ کھولتے جائیں۔ پھر حضور نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک کر کے گاٹھ کو کھولا یہاں تک کہ وہ 11 گرہ کھل گئیں، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبید جادوگر کو بلایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنا جرم اقرار کیا کہ ہاں، میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ حضور بھی ایک انسان تھے، لیکن اس کی وجہ سے حضور کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرے اور ہمیں دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔